إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، بلوغ المرام یا بلوغ المرام کی تشریح یا شرح کا یہ جو سلسلہ واری درس شروع ہوا ہے سابقہ یا پچھلے ہفتے سے، آج اس کا یہ دوسرا درس ہے. سابقہ یا پہلی ملاقات میں علم کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے آداب پر کچھ مفصل درس پیش کیا گیا. آج بلوغ المرام کے متعلق اور ایسے ہی ان کے مؤلف کے متعلق، اس کتاب کا معنی مطلب، اس کی ممیزات، اور ایسے ہی پھر بلوغ المرام جس کا تعلق احادیث احکام سے ہے، احکام کے متعلق اس کی وضاحت، ان تمام نقاط پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا. تو بھائی اور محترم ساتھیوں، سب سے پہلے بلوغ المرام پورا نام کیا ہے؟ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. تو یہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ پوری حدیثیں، اس کا تعلق احکام سے ہے، مسئلے مسائل سے ہے، حلال و حرام سے ہے، یعنی طہارت، وضو، زکوٰۃ، روزہ، حج، پھر ایسے ہی معاملات میں نکاح، بیع و فروخت، ایسے ہی العتق، ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تفصیلات اس میں آئیں گے، جیسے الایمان، قسم کھانا، نذر و نیاز، نذر ماننا. تو یہ احکام، مسئلے مسائل حلال کے متعلق ہے. ادھر میں بلوغ المرام اس کتاب کی وضاحت کرنے سے پہلے احکام کے متعلق چند باتیں میں ذکر کر رہا ہوں. تو بھائیو اور محترم ساتھیو، کئی اہل علم نے کوشش کی ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ حدیثیں جس کا تعلق احکام سے ہے، حلال و حرام سے، اس کی تعداد کتنی ہے. ہر کسی نے اپنے اجتہاد کے مطابق کچھ رقم، کچھ عدد انہوں نے بیان کیا. تو مثلا عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں الحلال والحرام کی 800 حدیثیں ہیں. حلال و حرام کی 800 حدیثیں ہیں. عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں نہیں، 900 حدیثیں ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں کہتے ہیں اصول الاحکام التي تدور عليها نحو 500 حدیث وفرشها وتفاصيلها نحو 4000 حدیث. کہ احکام کے جو اصول ہیں، جو اساس ہیں یا بنیادی جو حدیثیں ہیں مسئلے مسائل اور حلال و حرام کے، ان کی تعداد 500 حدیثیں ہیں. لیکن اگر تفصیل میں جائیں گے تو اس کی تعداد کتنی ہے؟ 4000 حدیثیں ہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں، 5ویں صدی کے بعد، 5ویں یعنی ہجری تاریخ کے حساب سے، یعنی 500 ہجری کے بعد یا 400 ہجری کے بعد اس کا خاص اہتمام کیا اہل علم نے. شروع میں تو حدیثیں جمع کرتے تھے، اس کا انہوں نے اہتمام کیا. لیکن جب حدیثیں جمع ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کس کا اہتمام کیا؟ احادیث الاحکام کو الگ کرنے کے لیے. کیوں بھائیو؟ اس لیے اس کی بہت ہی سخت ضرورت ہے عقیدے کے بعد. اس لیے زیادہ ضرورت آدمی کو کس کی پڑتی ہے؟ طہارت کے مسئلے مسائل، نماز کا صحیح طریقہ، حلال و حرام کے مسئلے مسائل. تو اسی لیے اس کی اہمیت دینے کے لیے الگ کرنے لگے اور الگ کتابیں لکھنے لگے، جس میں سب سے پہلے تقریباً جنہوں نے احکام پر، مسئلے مسائل، حلال و حرام، جو انہوں نے مستقل یہ کتابیں لکھی ہیں، اس میں وہ ہیں عبد الحق ابن عبد الرحمن الاشبیلی رحمہ اللہ، جو معروف ہے ابن الخراط سے. ان کی وفات سن 581 ہجری میں ہوئی. ان کی 3 کتابیں ہیں الاحکام میں: الاحکام الکبریٰ، الاحکام الوسطیٰ، الاحکام الصغریٰ. اور اس کی الگ سے بھائیو تفاصیل ہیں، اس کے گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. دوسری ایک کتاب ہے عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام. اس کے مؤلف عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی ہیں، جن کی وفات سن 600 ہجری میں ہوئی.
اس میں صرف صحیحین کی حدیثیں، یعنی صحیح امام بخاری امام مسلم جو متفق علیہ حدیثیں ہیں، وہی بس انہوں نے اپنی اس کتاب میں انہوں نے لکھی ہے یا درج کی ہے یا انہوں نے نقل کی ہے۔ چند حدیثیں ہیں جو امام بخاری منفرد ہے یا امام مسلم جس کی روایت صرف دونوں اماموں میں سے ایک ہی امام کرتے ہیں، ورنہ پوری حدیثیں جن کی تعداد 422 حدیثیں ہیں اور سب حدیثوں کا تعلق احکام سے ہے، عبادات سے اور ایسے ہی معاملات سے۔ اس طرح بھائیوں پوری حدیثوں کی روایت امام بخاری امام مسلم کرتے ہیں، سوائے چند حدیثیں جو امام بخاری صرف یا امام مسلم بس کرتے ہیں۔ تیسری کتاب بھائیوں الاحکام کی یہ ہے المنتقى من اخبار المصطفیٰ۔ المنتقى سے مشہور ہے یہ کتاب، جس کے مؤلف مجد الدین ابو البرکات عبد السلام ابن عبداللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دادا، جن کی وفات سن 653 ہجری میں ہوئی۔ یہ بہت ہی بڑی کتاب ہے، احکام کی بڑی کتابوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے اس میں 5000 سے زائد حدیثیں ہیں، 5000 سے زائد حدیثیں۔ اور بلوغ المرام میں کتنی حدیثیں ہیں بھائیو؟ 1500۔ تو اس طرح آپ اندازہ لگا لیں 3 گنا تقریباً یا اس سے زائد اس میں زیادہ حدیثیں ہیں یا اس سے بڑی ہے بھائیو۔ یا بالضبط کہیے جو ابھی مطبوع ہے جو کتاب المنتقى، اس میں 5029 حدیثیں ہیں۔ اور یہ المنتقى اس کتاب کو انہوں نے اپنی اس سے بھی ایک بڑی کتاب ہے جس کا نام الاحکام الکبریٰ ہے، اس سے انہوں نے منتخب کیا ہے۔ ایسے ہی ایک چوتھی کتاب یہ ہے الالمام باحادیث الاحکام، اس کے مؤلف ابن دقیق العید ہیں، جن کا انتقال سن 702 ہجری میں ہوئی۔ اور الالمام باحادیث الاحکام سے پہلے ان کی اس سے بڑی ایک کتاب تھی الامام فی معرفت احادیث الاحکام، جو 20 جلدوں میں ہے۔ یہ کتاب ضائع ہو گئی مؤلفی کے بعد، کہا جاتا ہے کچھ لوگوں نے حسد میں قصدن اس کو جلا دیا یا اس کو نہر میں پھینک دیا۔ تو یہ بڑی جو کتاب ہے الامام فی معرفت احادیث الاحکام، اس سے انہوں نے اختصار کیا الالمام باحادیث الاحکام۔ اور یہ جو کتاب ہے الالمام باحادیث الاحکام ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی، جن کی وفات سن 702 ہجری میں ہوئی، ان کے بعد جتنے علماء کرام آئے، جتنے ائمہ آئے اور جنہوں نے احکام کی حدیثیں انہوں نے لکھی، حقیقت میں سبھی نے اسی پر اعتماد کیا۔ کس پر؟ الالمام، الالمام جو ابن دقیق العید کی کتاب ہے۔ تو مثلا ابن عبد الہادی، جن کا انتقال سن 744 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اسی کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے ایک کتاب لکھی المحرر فی علوم الحدیث۔ ایسے ہی خود ابن حجر رحمہ اللہ، جن کی یہ کتاب جس کی شرح کی جائے گی جو بلوغ المرام ہے، انہوں نے بھی اسی الالمام پہ اعتماد کیا، جس طرح کی السخاوی رحمہ اللہ جو ابن حجر رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور السخاوی نے ابن حجر کی ایک مفصل کتاب لکھی ہے، ابن حجر کا ترجمہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے جو معروف ہے الجواہر والدرر سے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ بلوغ المرام من ادلة الاحکام فرغ منه یعنی ابن حجر فی سنة 828 ہجریہ فی مجلد لطیف لخص فیہ الالمام لابن دقیق العید وزاد علیہ کثیرا، کہ بلوغ المرام من ادلة الاحکام، ابن حجر اس سے کب فارغ ہوئے، کب انہوں نے مکمل کی اس کتاب کی تالیف؟ سن 828 ہجری میں، اور انتقال ہوا ابن حجر رحمہ اللہ کی سن 852 ہجری میں۔ اس طرح اندازہ لگا لیں یعنی کتنا سال پہلے۔ کہتے ایک مجلد لطیف یعنی متوسط قسم کے حجم میں ایک مجلد میں انہوں نے لکھی، جس میں الالمام کی انہوں نے تلخیص کی ہے، اختصار انہوں نے کی ہے، اور اپنے سے بھی انہوں نے اس پہ اضافہ کیا۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، ایسے ہی ایک کتاب الاحکام میں یہ کتاب ہے تقریب الاسانید و ترتیب المسانید للعراقی، امام العراقی کی، جن کا انتقال سن 806 ہجری میں ہوئی، اور اس کے مؤلف
یہ العراقی ہیں اور انہوں نے اسی کتاب کی ایک شرح بھی کی جس کا نام ہے طرح التثریب فی شرح التقریب. انہوں نے مکمل نہیں کی، ان کے بعد ان کے بیٹے نے اس حدیث یا اس کتاب کی شرح کو مکمل کی جن کا نام احمد تھا. ان کا انتقال سن 826 ہجری میں ہوئی. بھائیو محترم ساتھیو اور ہماری ماں اور بہنوں، اس طرح الاحکام پر لکھی ہوئی متعدد کتابیں ہیں، لیکن حقیقت میں بعد میں 3 کتابیں مشہور ہوئیں. ایک کتاب جو بڑی ہے اور ایک جو متوسط اور ایک جو مختصر ہے. تو بڑی میں کون سی کتاب بھائیو؟ اس کا ذکر آ چکا. کون سا؟ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں اتنی 1000 حدیثیں ہیں، بلکہ 5000 میں نے ذکر کیا، اس سے زائد، 5000 سے زائد. المنتقى، ماشاءاللہ، کتاب المنتقى للمجد ابن تیمیہ کی، یہ بڑی میں مشہور ہے، ابھی بھی متداول اہل علم رجوع کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، استفادہ اس سے کرتے ہیں. اوسط میں، متوسط میں بلوغ المرام جس میں 1500 حدیثیں ہیں تقریباً، جو ابن حجر کی ہے. اور چھوٹی کتابوں میں سے، احکام کی چھوٹی کتابوں میں سے عمدۃ الاحکام عبد الغنی المقدسی کی، جس میں 400 کچھ حدیثیں ہیں. بھائیو اور محترم ساتھیو، اس کے بعد میں یہ اب ذکر کر رہا ہوں بلوغ المرام کا معنی مطلب کیا ہے. بلوغ المرام اس لیے کہ کتاب سمجھنے سے یا موضوع سمجھنے سے، کتاب کا جو عنوان ہے اس سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں یا آسانی ہو جاتی ہے، بلکہ مراد واضح ہو جاتا ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا. تو بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس طرح یہ نام کس نے رکھا ہے؟ خود ابن حجر رحمہ اللہ نے. بلوغ المرام کی مقدمہ میں انہوں نے ذکر کیا، کہا وَسَمَّيْتُهُ بُلُوغَ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ، کہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. معنی مطلب یہ ہے، بلوغ معنی ہوتا ہے پہنچنا، الاصول. بلغت المکان الفلانی، میں فلاں جگہ یعنی پہنچ گیا. تو بلوغ معنی پہنچنا، اور المرام، بلوغ المرام مطلب آپ کی جو تمنا، جو آپ چاہ رہے ہیں، تو یہ یعنی اپنے مطلب تک پہنچنا، اپنے مقصد میں یعنی کامیاب ہو جانا. تو اس سے مراد یہی ہے یعنی آدمی اس کتاب کے ذریعے اس کا جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، یعنی احکام کی جو دلیلیں ہیں، اس کو اگر سیکھنا چاہ رہا ہے تو اس کتاب کے ذریعے اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہے. احادیث الاحکام کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہ رہا جو اہم حدیثیں احکام کی، مسئلے مسائل کی، حلال و حرام کی، تو کیا یہ اس کے لیے یہ بلوغ المرام یعنی اپنے اس مقصد میں باذن اللہ کامیاب رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کہ جو وہ طلب کرنا چاہ رہا ہے، جو اس کی ضرورت کی جو حدیثیں ہیں، جو اس کی تمنا ہے، وہ ہم نے اس کتاب میں نے درج کر دی ہیں اور میں نے لکھ دی ہیں. بھائیو اور محترم ساتھیو، تو اس طرح اس کا معنی بلوغ المرام کا یہی ہے. اور مزید آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کس طرح آدمی اپنے مقصد میں کامیاب رہے گا، احادیث احکام سے واقف ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ آخری میں ذکر بھی کرتے ہیں اس حدیث کی روایت کس نے کی ہے، بخاری نے، مسلم نے، ابو داؤد نے. پھر ایسے ہی وہ حدیث کا درجہ کیا ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، یا مثلا اس کے بارے میں کلام ہے یا حسن ہے. بھائی اور محترم ساتھیو، اس کتاب کی اب اہمیت میں بیان کر رہا ہوں. تو اس کی اہمیت پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے آسان انہوں نے کر دی اس کتاب کے ذریعے وہ احادیث الاحکام کو، اور انہوں نے ایک سمجھیے ایک خدمت پیش کر دی طلاب علم کے لیے کہ جس نے اس کتاب کو یاد کر لیا اور اس کتاب کو سمجھ لیا تو حقیقت میں بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی. اور انہوں نے خود ذکر کیا تھا ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وَقَدْ حَرَّرْتُهُ تَحْرِيرًا بَالِغًا لِيَصِيرَ مَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِهِ نَابِغًا وَيَسْتَعِينُ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِي وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ الْمُنْتَهِي، کہ میں نے اس کتاب کو یعنی تنقیح و تہذیب بہت ہی یعنی اہتمام کے ساتھ، بہت ہی
اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کی تنقیح و تہذیب کی ہے. ہم نے اس کو یعنی جس طرح جتنی ضرورت ہے اس طرح ہم نے یہ پیش کیا ہے. لمبی حدیثوں کو ہم نے مختصر کیا ہے اور کتابوں سے میں نے استفادہ کرتے ہوئے آسان کر دیا ہے تاکہ جو اس کتاب کو یاد کرے وہ اپنے ساتھیوں میں بڑی شان اور اونچے مقام والا ہو جائے. اور یہ حقیقت ہے بھائی, جو بلوغ المرام یاد کرتے ہیں طلاب علم میں سے, علماء کرام میں سے, ان میں اور باقی اور اہل علم جو یاد نہیں کرتے کافی فرق رہتا ہے. ایسے ہی پھر کہتے ہیں اور ایسے اس کتاب کے ذریعے مدد حاصل کریں وہ طلاب علم جو ابھی شروع علم کے میدان میں داخل ہو رہے ہیں اور علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے ہی وہ بھی مستغنی نہ رہیں جو بھائیوں شوقین ہیں, اگرچہ علم میں کافی آگے بڑھ گئے اور آخری درجے تک یا کہیے کافی درجے تک پہنچ گئے, تو یہ بھائیوں اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے. ایسے ہی ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب میں حدیث کی انہوں نے تخریج کی ہے اور ایسے ہی انہوں نے 43 اماموں سے, علماء کرام سے استفادہ انہوں نے کیا ہے اس کتاب میں. مثلا 20 مراجع اساسیہ سے انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں اور ایسے ہی تقریباً 23 اہل علم کا اقوال انہوں نے ذکر کیا ہے حدیث کی صحت میں یا حدیث کے ضعف میں, کہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے, اور ایسے ہی ان کا اقوال بھی نقل کیا ہے جرح و تعدیل میں. بھائیو محترم ساتھیو, اس کا موضوع اور اس کتاب کا ایک وصف عام, یعنی اس کتاب کے بارے میں اس کی اہم یعنی جو باتیں ہیں جس کا تعلق اس کتاب سے ہے, تو ذکر کر رہا ہوں کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ میں لکھا تھا, کہتے ہیں اما بعد فهذا مختصر يشتمل على اصول الادلة الحديثية للاحكام الشرعية, کہ اما بعد یہ ایک مختصر کتاب ہے, یہ ایک مختصر کتاب ہے. یشتمل علی اصول الادلة الحدیثیہ للاحکام الشرعیہ, جو احکام شرعیہ کی احادیث اور دلائل, جو احکام شرعیہ حلال و حرام, مسئلے مسائل, فقہی مسائل اور اس کے دلائل کے اصولوں پر مشتمل ہے. اس طرح بھائی اور محترم ساتھیو یہ واضح ہوا کہ اس میں پوری دلیلیں انہوں نے نہیں ذکر کی ہیں احکام کی, بلکہ وہ دلیلیں انہوں نے ذکر کی ہیں جس کا تعلق بھائیو کس سے ہے, احکام سے ہے, اور اس میں جو زیادہ سخت ضرورت ہے لوگوں کو اور زیادہ اس کی تلاش ہے لوگوں کی, اس کا بس, یعنی کہ پوری مسئلے مسائل کی پوری حدیثیں ذکر کی نہیں, اصول جو مہم ہیں, بنیادی جو ہیں, اہم ہیں, جس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو, وہ انہوں نے ذکر کیا, اصول الادلہ, پوری دلیلیں نہیں. ایسے ہی الحدیثیہ, تو حدیثیہ یہ نسبت ہے حدیث کی طرف, تو اس میں کیا ذکر کرتے ہیں, کون سی دلیلیں بھائیو, قرآن کی دلیلیں نہیں, صرف حدیث کی دلیلیں, حدیث کی جو دلیلیں ہیں. للاحکام الشرعیہ, جس کا تعلق شرعی احکام سے ہے, حلال و حرام سے ہے. اس سے اب یہ بات واضح ہوئی کہ جو احکام عادیہ ہیں یا عقلی احکام ہے اس کا انہوں نے نہیں ذکر کیا ہے, اس کو انہوں نے نہیں بیان کیا ہے. اور بھائیو احکام شرعیہ ہے, شرعی جو احکام ہیں یہ جو کتاب و سنت سے لیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر اجماع اور قیاس آتا ہے. بھائیو کچھ اپنے بھائی یہ سوال کرتے رہتے, کہتے ہیں کہ کچھ اہل علم کہتے ہیں صرف ہم مسلمانوں کا 2 ہی مصدر ہے, قرآن اور حدیث, جبکہ کتابوں میں اگر ہم پڑھیں اور اہل علم کہتے ہیں قرآن و حدیث, اجماع اور قیاس, تو یہ کیوں انکار کرتے ہیں اجماع اور قیاس؟ نہیں بھائی اور محترم ساتھیو, ادھر سمجھیں آپ بات. مصادر تشریع, جہاں سے ہم احکام لیتے ہیں ہم مسلمان, جو ہم اپنی شریعت کو سمجھتے ہیں, اس کے مصادر ہیں کیا؟ 4, قرآن, حدیث, پھر کیا؟ اجماع, قیاس. حقیقت میں اجماع جو ہے یہ جو ایک دلیل ہے, لیکن یہ کتاب و سنت پر اعتماد کرتا ہے. اگر قرآن و حدیث نہیں تو اجماع کا وجود ہی نہیں ہے. ایسے ہی جو قیاس ہے وہ بھی بھائیوں کتاب و سنت سے ثابت ہے, اور جو ثابت مسئلے ہیں قرآن و سنت سے اسی پر قیاس کیا جاتا ہے. تو حقیقت میں جو کہتے ہیں قرآن و حدیث اور ایسے جو 4 ذکر کرتے ہیں, حقیقت میں اختلاف نہیں ہے,
حقیقت میں اختلاف نہیں ہے. یعنی اگر اختصاراً ذکر کریں تو کتاب و سنت ہے اور اس کے اندر داخل ہے اجماع اور قیاس. اس لیے اجماع کب اجماع ہوتا ہے؟ جب قرآن و حدیث پر مستند یا معتمد ہوتا ہے تب. اور ایسے قیاس بھی جو مسئلہ ثابت ہے قرآن و حدیث سے اسی پر قیاس کیا جاتا ہے، اور جو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس طرح وہ مزید وضاحت کے لیے. تو اس میں بھائیوں کوئی یعنی اختلاف یا اشکال نہیں ہے. اس طرح حقیقت میں دلیل منحصر ہے دو چیزوں میں، قرآن اور حدیث میں. بھائیوں اور محترم ساتھیوں، الاحکام الشرعیہ جو ذکر کر رہے ابن حجر رحمہ اللہ، یعنی شرعی احکام، تو احکام سے مراد اس میں 5 چیزیں داخل ہیں. کیا چیزیں؟ واجب، مسنون یا جس کو مستحب کہتے ہیں، ایسے حرام، اور کیا؟ مکروہ. پھر نمبر 4 حلال اور جائز. بھائیوں محترم ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب کی ترتیب فقہی ترتیب انہوں نے دی ہے. فقہی ترتیب بھائیوں یعنی جس کا 2 اہم قسمیں ہیں، عبادات، معاملات. عبادات میں شروع کریں گے آپ کتاب تو کتاب الطہارہ، طہارہ میں اس میں پاکی کی بیان، پھر ایسے ہی وضو کا نواقض الوضو، پھر ایسے ہی غسل، یہ تمام چیزیں، پھر نماز، شروط، ارکان، صفت الصلاۃ، پھر ایسے ہی زکوٰۃ، حج، اور ایسے ہی روزہ، پھر معاملات میں بیع و فروخت، شادی وغیرہ الی آخرہ. بھائیو اور محترم ساتھیوں، اس میں انہوں نے کیا رہا ہے؟ صرف صحیح حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں یا صرف صحیح حدیثیں نقل کی ہیں یا ضعیف حدیثیں بھی ہیں؟ ضعیف حدیثیں بھی ہیں. سوال اب ہے تو ضعیف حدیثیں کیوں لکھی ہیں؟ تو اس کا جواب بھائیو یہ ہے تاکہ طلاب علم اس مسئلے میں جو ضعیف حدیثیں ہیں اس سے بھی واقف ہو جائیں. اس لیے صحیح حدیثیں یہ بھی علم ہے اور ایسے ہی ضعیف حدیثیں یہ بھی حقیقت میں ایک علم ہے. اور بھائیو اور محترم ساتھیوں، اس لیے کہ طالب علم، طلاب علم، خاصتاً جو حدیث کے طلاب علم ہیں، علماء کرام ہیں، اس حدیث کے بارے میں اجتہاد کریں، محنت کریں تاکہ اگر اس کے مزید اور طرق پائے جا رہے ہیں اور بھی حدیثیں ہیں تو تقویت اگر ہو سکتی ہے تو تقویت دے کر یہ صحت تک بھی اس کو پہنچائیں. بھائیو محترم ساتھیوں، اس کتاب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب ذکر کیا، کتب ذکر کرتے ہیں اور ابواب، مثلا کتاب الطہارہ، پھر مثلا باب المیاہ، کتاب الطہارہ باب المیاہ، پھر ایسے باب ازالت النجاسہ، باب ایسے الوضوء. تو کتاب بڑا ہوتا ہے، اس کے نیچے ابواب مندرج ہوتے ہیں، لیکن ہر حدیث کا الگ انہوں نے موضوع یا عنوان یا نام انہوں نے نہیں دیا ہے. اور ایسے ہی اس کی پوری حدیثیں جو ہیں 1568 حدیثیں ہیں، 1568 حدیثیں ہیں. شاید آپ کے پاس جو کتابیں ہیں اس کی طرح رجوع کریں تو کچھ آگے پیچھے پائیں گے، تو تعجب نہ کریں بھائیو، اس لیے گننے میں کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. گننے میں کچھ جو حدیثوں کو مفصل الگ الگ مان لیتے ہیں، کچھ 2 حدیثوں کو ایک مان لیتے ہیں، اسی لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب بھائیو اور محترم ساتھیوں، اس کتاب کی جو ممیزات ہیں، جو امتیازی خصلتیں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. تو نمبر 1 کہ اس کتاب کی ترتیب ابواب فقہ، جس طرح فقہی کتابوں کی ترتیب ہوتی ہے اس طرح انہوں نے دی ہے. اور فقہی کتاب کی ترتیب بھائیو زیادہ آسان ہے، بخلاف مثلا جیسے حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں مسانید جس کو کہا جاتا ہے، جیسے مسند الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. تو اگر آپ کو مثلا ایک حدیث یاد ہے لیکن نہیں جانتے ہیں کون سے صحابی راوی ہیں تو آپ بہت مشکل ہوگا کیسے پہنچیں گے. کیوں؟ اس لیے مسند امام احمد بن حنبل یہ ہر صحابی کے نیچے ان کی حدیثیں درج کرتے ہیں. کبھی اس کا تعلق حج سے ہے، کبھی وضو سے ہے، کبھی اس کا تعلق عقیدے سے ہے، کبھی اس کا تعلق مثلا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کبھی روزے سے ہے. وہ ترتیب نہیں دیتے، تو اس طرح بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے پہنچیں. بخلاف مثلا آپ کو ایک حدیث یاد ہے، مان لیں وضو ٹوٹنے کے متعلق، تو آپ یہ کتاب آخری میں فہرست پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ فقہی ترتیب کیا ہے، شروع میں کتاب الطہارہ ہوتا ہے. ہاں،
تو اس کا تعلق کیا؟ طہارہ سے. پھر طہارہ میں مختلف باب پڑھیں گے، باب الوضو، باب ازالۃ النجاسہ، باب نواقض الوضو، وضو کے نواقض. تو اس میں جائیں گے آپ کو آسانی سے مل جائے گی. تو یہ پہلی اس کی امتیازی خصلت ہے کہ یہ ترتیب کس طرح دی ہے. یہ فقہی ابواب، جس کا ایک مرتبہ پھر سے ذکر کر رہا ہوں، دو اہم قسمیں ہیں، عبادات، معاملات. عبادات میں طہارت، صلاۃ، جنائز، زکوٰۃ، صیام، حج. معاملات میں بیوع، نکاح، جنایات، تعدی، زیادتی کرنا کسی کے اوپر. پھر ایسے حدود، زنا کا حد کیا ہے، شراب پینے کا حد، سزا شریعت نے کیا دی ہے. ایسے الجہاد فی سبیل اللہ، الاطعمہ کھانے پینے کے متعلق، الایمان والنذور، القضاء، العتق آزاد کرنا. یہ چیزیں اس طرح دو اہم قسمیں ہیں اور اس کے تحت یہ ابواب داخل ہیں. یعنی اب اس طرح اگر میں سوال کروں، بیچ میں کر رہا ہوں تاکہ دیکھوں سمجھ رہے یا نہیں. صحیح امام بخاری، کیا رائے بھائیو، یہ احکام کی کتابیں ہیں. صحیح امام بخاری حدیث تو متفق ہے، لیکن ترتیب کیا اس طرح احکام کی حدیثیں ہیں، حلال و حرام کی ہیں، جس طرح کہ ابھی میں نے کئی کتابیں ذکر کی ہیں؟ نہیں، وہ جامع ہے. اس میں احکام بھی ہے، اس میں فضائل بھی ہے، اس میں مغازی ہے، اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں عقائد ہے. تو وہ جامع ہے، یعنی اس سے بھی وسیع ہے، تو وہ فقہی نہیں ہے. بھائیو اس طرح اب میں دوسری جو اس کی امتیازی خصلت ہے وہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں احادیث مرفوعہ کے ساتھ ساتھ موقوفات بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن موقوفات بہت کم ہیں. یا کہیے دوسرے انداز میں دوبارہ بول رہا ہوں، اس میں انہوں نے صرف احادیث مرفوعہ پر اکتفا کیا ہے، صرف کہیں چند، جیسے کتاب النکاح، العدہ میں موقوف حدیثیں بھی، یعنی صحابہ کرام کے بھی اقوال اور افعال انہوں نے ذکر کیا ہے. مرفوع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور موقوف جو صحابی تک، جو صحابی کا قول یا فعل ہو. اور اس کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ جو دوسرا درس بلوغ المرام کے بعد شروع ہوتا ہے تیسیر مصطلح الحدیث میں، انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہوتی رہے گی دن بدن. تیسری خوبی اس کی یہ ہے کہ جو لمبی حدیثیں ہیں، طویل حدیثیں ہیں، اس کو ابن حجر رحمہ اللہ شاہد ہوتا ہے، موضع استدلال جس کا تعلق اس باب اس کتاب سے ہوتا ہے، وہی بس ذکر کرتے ہیں. پہلی حدیث آئے گی، اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں. ایسے نمبر 4 کہ اسانید، ائمہ کی جو اسانید ہے، مثلا امام بخاری اپنا اسناد جو پورا بیان کرتے ہیں، یہ اسانید کو حذف کر دیتے ہیں، صرف صحابی راوی جو اعلیٰ ہے، جو صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، انہی کا نام بس لکھتے ہیں. اور کبھی کبھی کسی فائدے، کسی مقصد کے لیے صحابی سے پہلے جو تابعی ہے، جو راوی ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں. نمبر 5 حدیث کا درجہ بتاتے ہیں کہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف. یا تو اور ائمہ کا اقوال نقل کرتے ہیں، یا خود وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں. اس لیے کہ ماشاءاللہ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث کے بارے میں یہ ان کو لقب حافظ کا ملا. اس کی وضاحت انشاءاللہ ہوتی رہے گی دوسرے درس مصطلح الحدیث میں. بہرحال لیکن اختصار کی وجہ سے یہ کیوں یہ حدیث ضعیف ہے وہ نہیں بیان کرتے، کبھی کبھی شاذ و نادر ہے. اور بھائیو اس طرح یہ بلوغ المرام کی خوبی ہے، بخلاف مثلا المنتقى للمجد ابن تیمیہ، وہ بھائیو حدیث کا درجہ نہیں بیان کرتے ہیں. یہ نہیں بتاتے ہیں مثلا صحیح ہے ضعیف ہے، نہ اہل علم کا اقوال نقل کرتے ہیں. اس طرح دیکھیے یہ بلوغ المرام کی کتاب کی اہمیت ہے. نمبر 6 بھائیو اور محترم ساتھیو، کبھی کبھی اسانید کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے یا منقطع ہے، یعنی اسناد متصل نہیں ہے. اور مرسل یعنی وہ شخص روایت کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، یا موقوف ہے صحابی پر. اور کبھی کبھی حدیث کے متعلق ترجیح کرتے ہیں، اسناد کے متعلق بیان کرتے ہیں. نمبر 7 کبھی کبھی ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں جو اصل ہوتا ہے اس باب میں، پھر مزید اس حدیث کی وضاحت کے لیے، مزید کچھ اشکال کو دور کرنے کے لیے، یا ایسے ہی کچھ بات جو پہلی حدیث میں مجمل ہے اس کی تفصیل کے لیے، یا عبارت اس میں واضح نہیں اس کی وضاحت کرنے کے لیے اور بھی حدیثیں اس حدیث کے بعد بیان کرتے ہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، اب اس کے بعد میں ذکر کر رہا ہوں کیا طریقہ اپناؤں گا انشاءاللہ بلوغ المرام کی شرح میں. تو پہلی بات، ہر حدیث یا کئی حدیثیں جس کا تعلق ایک موضوع سے ہے، اس کا ایک موضوع بیان کروں گا
تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ حدیث یا چند حدیثیں، 2 حدیثیں، اس کا تعلق اس موضوع سے ہے۔ نمبر 2، عربی میں نص جو عبارت ہے، جو حدیث ہے، وہ بیان کروں گا، پھر اس کا ترجمہ ایک مرتبہ اردو میں، تاکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس کا معنی، مطلب سمجھ جائیں بالاختصار۔ پھر نمبر 3، جو راوی حدیث ہیں، جو صحابی ہیں، ان کے بارے میں اختصار کے ساتھ ترجمہ۔ نمبر 4، اختصار کے ساتھ تخریج، اس حدیث کی تخریج کس نے کی ہے، کون سے ائمہ نے۔ اس لیے بھائیو یاد رہے، بلوغ المرام یہ ابن حجر رحمہ اللہ یہ متاخر ہے، یہ اور کتابوں سے اعتماد کرتے ہیں جو اس موضوع میں یا حدیث میں جو معتمد ہیں، جس کو کہا جاتا ہے مصادر اصلیہ، جس کے ائمہ اپنی سند سے وہ حدیثیں درج کرتے ہیں، اور یہ بعد میں ابن حجر یہ متاخر ہے تو یہ اور کتابوں سے نقل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ حدیث کی تخریج۔ ایسے نمبر 5، اگر ضرورت پڑی تو کچھ اہم جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کروں گا، ورنہ کبھی کبھی جو ترجمہ ذکر کرتا ہوں اسی پر اکتفا کر لوں گا، جہاں ضرورت نہیں پڑے گی تو وہاں الگ سے کچھ الفاظ کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ نمبر 6، پھر اس کے بعد جو اہم مسائل، جو یہ سب سے اہم بات ہے، جو فقہی مسائل ہیں، جو فقہی مسائل ہیں جس کا تعلق اس حدیث سے ہے اور اس حدیث سے اخذ کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کروں گا، اس کی وضاحت کروں گا اور کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اور جو اور مسئلے مسائل جس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے وہ نہیں بیان کروں گا، لیکن کبھی کبھی اختصار کے ساتھ بھائیوں مزید فائدے کے لیے جس کو ضرورت سمجھوں گا بیان کروں گا، لیکن کوشش رہے گی وہ مسئلے مسائل جس کا تعلق حدیث سے ہے۔ کچھ ایسے مسائل مثلا وہ آپ کے ذہن میں آئے گا سوال کہ یہ نہیں آپ نے بیان کیا، ہاں وہ نہیں بیان کیا اس لیے حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن ضرورت کے تحت اختصار کے ساتھ یعنی وہ بھی بیان کروں گا۔ یہ 7ویں بات ہے۔ 8ویں بات یہ ہے، ہر مسئلے میں جو قول راجح رہے گا وہی بس بیان کروں گا۔ کبھی کبھی اگر اختلاف شدید ہے، اختلاف قوی ہے تو دوسرا قول بھی بیان کروں گا، زیادہ اقوال نہیں، اس لیے بات لمبی نہ ہو۔ تو اگر اختلاف قوی ہے تو دوسرا قول بیان کروں گا، اور ایسے ہی اگر ابن حجر رحمہ اللہ نے خود اشارہ کیا دوسرے قول کی طرف، اس لیے ایک ہی مسئلے میں کبھی کبھی ابن حجر رحمہ اللہ 2 قسم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات؟ نہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس نے یہ کہا وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور جو دوسرا جو قول ہے وہ دوسری حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ادھر جب ابن حجر رحمہ اللہ خود ذکر کریں گے تو اس کی میں وضاحت کروں گا۔ بھائی اور محترم ساتھیو، طبعا یہ ہمارا دوسرا درس ہے بلوغ المرام کے متعلق، ابھی ہم داخل ہی نہیں ہوئے، یہ تقریباً اجمالی باتیں ہیں ذکر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعد میں کچھ اس میں رد و بدل کچھ آگے پیچھے بھی ہو جائے، واللہ اعلم۔ اس لیے بھائیو علم میں آدمی جب غصہ ہے تو بعد میں پھر پتہ چلتا نہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ کر لینا زیادہ افضل ہے، تو اس طرح بات آتی رہتی ہیں۔ بہرحال بھائیو اور محترم ساتھیو، ایک مرتبہ پھر یاد دلاؤں گا کہ اس کتاب کا اگر آپ نے اہتمام کیا، ہو سکتا ہے آپ کہیں حفظ کرنا بہت مشکل ہے، عربی نہیں جانتا ہوں تو حفظ تو دور کی بات ہے، لیکن اگر آپ نے اس کا اہتمام کیا، اس کو پڑھتے رہے، مراجعہ کرتے رہے، اور یہ کتاب کے ساتھ یہ اہم معلومات درج کرتے رہے، سوال کرتے رہے، بعد میں تنہائی میں بھی پڑھتے رہے، یا کچھ بھائیوں میں بعد میں سمجھانے لگے، تو بإذن اللہ عز و جل 90% جو مسئلے مسائل لوگوں کے ہیں ان احکام کے متعلق، اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح اطمینان کے ساتھ علم ہوگا، اور دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں نہایت ہی اطمینان کے ساتھ۔ لیکن اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ بس آپ سن لیں، سننے کے بعد یہاں سے اٹھ گئے، پھر 1 ہفتے کے بعد ملاقات ہو۔ بھائی اور محترم ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، اس کے بعد میں ابن حجر رحمہ اللہ کا ترجمہ، ان کی زندگی کے متعلق چند باتیں بیان کر رہا ہوں۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ مشہور ہے اختصاراً ابن حجر سے، لیکن اگر نام پوچھا جائے ان کا نام کیا ہے تو اکثر ہم ایسے لوگ نہیں جانتے، لیکن ابن حجر ضرور سنے ہیں، برابر سنتے رہتے ہیں۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ کا کیا نام ہے؟ ان کا لقب شہاب الدین، کنیت ابو الفضل، نام احمد ابن علی ابن محمد بن حجر الکنانی العسقلانی الاصل۔ عسقلانی ایک شہر ہے یہ فلسطین میں جو غزہ کے قریب ہے، اور آج
یہودیوں کا قبضہ ہے اور اس میں زیادہ یہودی ہی بسے ہوئے ہیں، اس لیے جنگ 1948 کے بعد وہاں کے باشندوں کو نکالا گیا اور یہ یہودی وہاں قابض ہیں۔ مصر میں ان کی پیدائش ہوئی اور قاہرہ جو ابھی بھی مشہور ہے وہاں رہے، اور یہ مشہور ہے ابن حجر سے۔ حجر ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کا لقب تھا، نام نہیں تھا، لقب تھا۔ ابن حجر سے اس طرح مشہور ہے، حجر کا معنی پتھر ہوتا ہے، ابن حجر۔ ان کی پیدائش ہوئی قاہرہ میں۔ قاہرہ بہت پہلے سے شہر پرانا ہے بھائیو۔ القاہرہ 12 شعبان سن 773 ہجری، 773 ہجری۔ ان کے متعلق نشا اور نما کے متعلق تو سبحان اللہ دیکھیے، یہ بچپن ہی سے اپنے والدین دونوں سے محروم رہے، یتیم الابوین۔ ان کے والد کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 4 سال تھی، 777، 4 سال کی عمر میں والد کا انتقال، اور اس سے پہلے ان کا والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا جب یہ بہت ہی چھوٹے تھے۔ اس طرح بھائیو ادھر بھی بہت سے بھائیو جو بروز جو حاصل ہوئی سبحان اللہ، یا بروز حاصل ہوا، آپ دیکھیں گے ائمۃ الاسلام میں وہ یتیم تھے بھائیو۔ اس طرح یتیم یا کوئی والد سے محروم ہو جائے یا والدہ سے محروم ہو جائے، یہ کوئی عیب یا نقص نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ ایک سوال سیرت میں نے ذکر کیا تھا کہ کبھی کبھی سوال آتا ہے، یار کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے والد کو دیکھا تک نہیں، پھر جب آپ کی عمر کتنی ہوئی بھائیو؟ 5 سال 6 سال تو والدہ سے بھی محروم ہو گئے، کیا حکمت ہے سبحان اللہ، یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کو محروم رکھا؟ تو اس کے پیچھے بھائیو کئی باتیں میں نے ذکر کیا اختصاراً، کہ تاکہ لوگوں کو یہ درس سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یتیمی، والد کا انتقال ہو گیا، یہ کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، بلکہ بہت ہی اونچے مقام پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اور بھائیو سبحان اللہ اس سبق سے ائمۃ الاسلام نے یا اس بات سے سبق سیکھا۔ اس طرح دیکھیں خود ابن حجر رحمہ اللہ یتیم تھے، بلکہ والدین دونوں سے محروم تھے، بچپن ہی سے سبحان اللہ ذکا، فطنت، ہوشیاری، قوت حفظ اور ذاکرہ ظاہر ہوا۔ 5 سال کی عمر میں مکتب میں گئے، کتاتیب میں گئے، تو 4 سال کے بعد قرآن مکمل انہوں نے حفظ کر لیا۔ اس کے بعد بہت سے متون علمیہ، اہل علم کے جو مختصرات ہوتے ہیں، مختصر کتابیں ہوتی ہیں بھائیو بہت سے فنون میں، اس کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے، آدمی بنیادی چیزیں اس فن کا یاد کر لیتا ہے۔ ہر فن میں مختصرات ہوتے ہیں، حدیث میں مثلا 40 نوویہ سے شروع کرنا چاہیے، اس لیے 40 جو حدیثیں دین کی بنیاد ہے، صرف احکام کی نہیں، مسئلے مسائل پوری دین کی، یعنی ہر حدیث کے پیچھے حقیقت میں کئی حدیثیں مندرج ہوتی ہیں۔ ایسے ہی فقہ میں مثلا ہر مسلک میں مختصرات ہیں، ہر فن میں، یہاں تک کہ مصطلح الحدیث میں، اصول میں الی آخری ہی، تو اہل علم بھائی اس کا اہتمام کرتے تھے، ان مختصرات کو، ان متون کو یاد کرتے تھے۔ ایسے ہی عقیدے میں، توحید میں، ان کو بھائیو حدیث سے خاص دلچسپی ہوئی، محبت ہوئی، چاہے وہ حدیث جس کا تعلق روایت سے ہو یا علم الروایہ یا علم الدرایا، جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور اس کے الفاظ، اس کے معنی مطلب سے ہو، یا ایسے ہی اسناد اور روات الحدیث کے متعلق اور اتصال اور انقطاع جو علم الحدیث میں داخل ہے اس کے متعلق ہو، دونوں کے بارے میں۔ ایسے ہی اس کے فقہ، اس کے علل، اس کے اصطلاح، اور ایسے ہی اس زمانے میں جو بڑے بڑے مشائخ تھے ان سے انہوں نے سیکھا، اور علم کی خاطر انہوں نے بھائیوں بہت سے سفر کیے، مثلا مکہ گئے، مدینہ گئے، یمن گئے، شام گئے، اور اس طرح دیکھیے علم کی خاطر کتنی محنت کرتے تھے، آسانی بیٹھے بیٹھے اتنے بڑے عالم امام نہیں بنتے تھے۔ بھائیوں محترم ساتھیوں، ان کی مشائخ کی تعداد اور ان کے تلامید کے متعلق چند باتیں، کیا رائے ہے ان کے مشائخ شیوخ کتنی تعداد ہوگی؟ بتائیں زیادہ نمبر کچھ کتنے ہو سکتے ہیں؟ ہاں 500۔ ان کے شیوخ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے 630، اور یہاں ہم میں سے کچھ ہوتے ہیں ایک شیخ کے پاس جاتے ہیں، 2 شیخ کے پاس، تو اپنے آپ کو شیخ الاسلام سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ بھائی متعدد سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہر عالم کے پاس
خصوصیت ہوتی ہے، کچھ علم مہارت ہوتی ہے، کچھ انداز ہوتا ہے، تو سب سے سیکھنا چاہیے، صرف ایک یا چند پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اہل علم سفر کرتے تھے بھائیوں، اور مختلف شہروں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کے علماء اور مشائخ کے درسوں میں جاتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ لیکن ان کے مشہور مشائخ میں سے الحافظ العراقی ہیں، جو 20 سال تک انہوں نے ملازمت کی، 20 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ ایسے ہی السراج البلقینی، جن سے فقہ کا علم انہوں نے حاصل کیا۔ ایسے ابن الملقن، ان کے ساتھ بھی کئی سال، کئی عرصہ، کئی زمانہ، کئی مدت انہوں نے گزاری۔ ایسے ہی العز ابن جماعہ، ایسے ہی الفیروز آبادی، یہ مشہور ہیں، لغت میں ان کی ایک ڈکشنری ہے عربی زبان میں جو مشہور ہے القاموس المحیط سے۔ ایسے ہی بھائیوں الہیثمی رحمہ اللہ، ان کی تلامید کی تعداد تو اللہ ہی بہتر جانے، جو مختلف مشرق مغرب میں پھیلے۔ لیکن ان مشاہیر میں سے الحافظ البوصیری، ایسے ہی الامام السخاوی، ایسے ابن فہد المکی رحمہم اللہ۔ بھائیو اور محترم ساتھیوں، ان کا مقام، ان کا رتبہ کیا تھا، ان کے بارے میں اس دور کے اہل علم بلکہ اب تک علماء کے نزدیک کیا مقام، کیا رتبہ ہے، کیا درجہ، کیا حیثیت ہے۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیوں، ابن حجر رحمہ اللہ اپنے زمانے میں علم الحدیث میں، خصوصاً حدیث کے علم میں سمجھیے سب سے اونچے درجے پر فائز تھے، یعنی ان کا مد مقابل نہیں تھا ان کے زمانے میں، ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ علم الحدیث کے مطالعہ کرنے کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں، تالیف کرنے کے بارے میں، یا افتاء کرنے کے بارے میں، یہاں تک کہ تمام اہل علم نے، اس دور کے اہل علم نے یعنی اس بات کی گواہی دی، اقرار کیا کہ آپ حافظ ہیں، متقن ہیں، اور یہ شہادت، یہ گواہی جو آپ کے قریب تھے یا دور تھے سبھی نے دی۔ اور یہاں تک کہ بھائیوں جو آپ سے محبت کرتا تھا یا ایسے آپ سے دشمنی رکھتا تھا، ایسے بھی ہوتے، آپس میں ہو جاتی ہے، علماء میں بھی آپس میں ہوتی ہے بھائیوں، تو وہ بھی اس بات کو انہوں نے اقرار کیا۔ بلکہ بھائیوں ان کی کتابیں انہی کے زمانے میں مختلف اقالیم میں پہنچیں، اور شعر میں بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بھی شعر بھی یعنی لکھتے تھے یا کہتے تھے، اس میں بھی ان کی ایک دیوان ہے۔ السخاوی رحمہ اللہ ان کے شاگرد کہتے ہیں شہد لہ شیخہ العراقی بانہ اعلم اصحابہ بالحدیث، ان کے شیخ العراقی، ان کا بھی بہت ہی اونچا مقام اور درجہ ہے، کہتے ہیں انہوں نے گواہی دی کہ ان کے ساتھیوں میں سے، ان کے شاگردوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے حدیث میں کون ہے؟ یہی ابن حجر رحمہ اللہ۔ ایسے ان کی تعریف امام سیوطی نے کی ہے، سیوطی رحمہ اللہ نے، عبد الحی العکبری نے، اور بھی اس کے بارے میں کہ کس طرح یہ حدیث میں خصوصاً کتنے اونچے مقام اور درجے پر فائز تھے، جو سبھی اہل علم نے یا اس دور کے علماء نے خاصتاً اقرار اور اعتراف کیا۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ان کا لقب الحافظ، الحافظ یہ نہیں جو ابھی آج کل حافظ کا کیا معنی ہوتا ہے، یعنی قرآن کا حافظ نہیں، وہ تو وہاں بچے بھی یاد کیے رہتے تھے، 9 سال میں ابن حجر رحمہ اللہ نے یاد کر لیا۔ لیکن اب اس لیے کہ ہم اس دور میں اتنے کمزور ہو گئے، قرآن کا جو حفظ کر لے تو اس کا ہمارے لیے بہت ہی بڑا مقام حافظ کا لقب مل گیا۔ نہیں، حافظ کا معنی جانتے کیا ہے؟ اس کی تعجیل کرتا ہوں بلوغ المرام میں، بلوغ المرام میں تاخیر کرتا ہوں تاکہ ادھر وقت بھی بچاؤں اور دوسری بھی کتاب سے آپ جڑے رہیں۔ الحافظ کا کیا معنی ہے، یہ رتبہ ان کو ملا بھائیو الحافظ کا۔ اب اس دور میں الحافظ کا لقب آپ نہیں سنے ہوں گے، محدث کا لقب ملتا ہے جو اس سے کم ہے، اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ محدث کا ملتا ہے، اگر سے اس میں بھی تجاوز کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن الحافظ کا اسی لیے بہت یہ بھی کہتے ہیں کہ خاتمۃ الحفاظ ہے ابن حجر، یعنی ان کے بعد الحافظ کا درجہ یعنی ختم ہو گیا، یعنی یہ بھی کہنے والوں نے کہا۔ تو یہ بھائیو ان کو یہ رتبہ ملا الحافظ کا، الحافظ، اور تقریباً یہ اہل علم کے نزدیک یہ مجمع علیہ بات ہے، اجماع اور اتفاق۔ بہرحال بھائیو صبر نہیں ہو رہا، بتا دوں حافظ کا کیا معنی ہو رہا ہے، اس لیے نہیں الحافظ نہیں، الحافظ جو ہر طبقے میں، یعنی صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، تابع التابعین کا طبقہ جو آتا ہے، اس طبقات کے رجال کے بارے میں علم رکھے، احادیث کے بارے میں علم رکھے، کہ چند حدیث سے چند لوگوں کے بارے میں سمجھیے نہ معلومی یا نہ واقفیت ہو، اکثروں کے بارے میں علم رہے،
تصور کیجیے صحابہ تقریباً پورے صحابہ کے بارے میں انہیں علم ہے، تابعین، تابع التابعین، ان کے بارے میں ایک احاطہ. سمجھ یہ کون؟ اب کمپیوٹر میں یہ نہیں بات آئے گی بھائیو، آج کمپیوٹر میں بھی ڈال دیں میموری میں تو مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ حافظ کا درجہ ہے. تو کون پہنچے گا اس زمانے میں؟ ہر طبقے میں حدیث روات کے بارے میں یعنی زیادہ تر جاننا اور اس کے سامنے نہ جاننا کم ہو اس کے سامنے. یہ نہیں کہ بھائیو ایک دم احاطہ نہیں. وہ آئے گا الحاکم جو ہے تقریباً احاطہ کر لے یہاں تک کہ چند حدیثیں یا چند روات کے بارے میں علم نہ ہو. یہ اس سے اور اونچا درجہ ہے. وہ آئے گا مصطلح الحدیث میں. بہرحال بھائیو اور محترم ساتھیو، اب ان کی مؤلفات کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں. کیا رائے ہے؟ کیا رائے ہے؟ کتنی کتابیں انہوں نے تالیف کی ہوں گی؟ کتنی کتابیں؟ 50. ایک باحث ہیں جن کا نام شاکر محمود عبد المنعم ہے. ان کا ایک رسالہ ہے جس کا عنوان ہے الحافظ ابن حجر ودراست مصنفاته. حافظ ابن حجر اور ان کی مصنفات، ان کی تالیفات کے بارے میں دراسہ. اس میں 300 کتابوں تک انہوں نے درج کیا، اور ممکن ہے اور کتابیں ہوں جو مثلا نہ پہنچی ہوں، ممکن ہے. ان اہم کتابوں میں سے بھائیو فتح الباری شرح صحیح البخاری. صحیح امام بخاری کی کتنی شروحات ہوں گے؟ کئی ہیں، دسیوں ہیں، 100 تک بھی کہا کچھ لوگوں نے، کچھ کم، اللہ اعلم. بہت سے شروحات غائب ہیں، بہت سے مثلا نشر نہیں کی گئی ہیں، کچھ ابھی بھی مخطوطات پرانی کتابوں میں چھپی ہوں گی، اللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ان تمام کتابوں میں سب سے مشہور کتاب یہی ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے، فتح الباری. جبکہ اور بھی لوگوں نے تالیف کی ہے. یہ بھائیو اس کے تالیف میں یہ ابھی جو مطبوع 15 جلدوں میں ہے، اور یہ 20 سال لگا ابن حجر کو تالیف کرنے میں. کتنا سال؟ 20 سال. اس میں محنت معمولی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس میں یعنی فقہ کے بارے میں، اصول، لغات، مذاہب، آراء، مختلف علوم اور معارف کا انہوں نے ذکر کیا اس میں. اور آتا ہے کہ اس قدر یہ یعنی ابن حجر رحمہ اللہ خوش ہوئے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی چوڑی دعوت لی یہ کتاب مکمل کرنے کے بعد. طبعا صحیح امام بخاری کا سب سے اونچا مقام ہے مسلمانوں کے نزدیک، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب. اب اس طرح سب سے صحیح جو کتاب ہے اس کے مؤلف کو جو اتنا مقام اور شرف حاصل ہے وہ کون ہے؟ یہی ابن حجر رحمہ اللہ. جبکہ اور بھی مؤلفات ان سے پہلے بھی شرح کیے، ان کے بعد بھی کیے، ان کے زمانے میں بھی. یہاں تک کہ اگر پوچھا جائے صحیح امام بخاری کی شرح کیا ہے تو غالباً لوگ فتح الباری کے علاوہ نہیں جانتے، جبکہ اور بھی کتابیں موجود ہیں، مطبوع بھی ہیں. یہاں تک کہ یہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہو سکتا کسی بھی ملک سے، کسی بھی شہر سے مکہ. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ مکہ اب قیامت تک یہ اسلامی ملک رہے گا. اور سبحان اللہ اب تک ایسا نہیں ہوا کہ کافروں نے قبضہ کیا، بلکہ ان بدبختوں، ان شیعوں نے مثلا قبضہ کیا، نہیں ہوا الحمدللہ. تو یہ اسی حدیث کو اس کتاب کے لیے بھی فٹ اہل علم نے کیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ اس کتاب کی تالیف کے بعد اب کوئی بھی ہجرت یا محنت نہ کرے. کافی ہے یہ ابن حجر کی کتاب فتح الباری. اس کتاب کی شہرت انہی کے زمانے میں ہوئی، یہاں تک کہ بھائیو ایک بادشاہ مشرق کے تھے جن کا نام شاہ رخ ابن تیمور تھا. انہوں نے سلطان برس بائی سے طلب کیا کچھ ہدایہ، جس میں فتح الباری کا بھی مطالبہ انہوں نے کیا. بھائیو اور محترم ساتھیوں، ان کی دوسری کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ، صحابہ کرام کے بارے میں ان کی لمبی چوڑی حدیثیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. پھر ایک تیسری کتاب تہذیب التہذیب، جو بھائیو مختصر ہے تہذیب الکمال للمزی کی، جس میں کتب ستہ کے جتنے رجال ہیں بھائیو غور سے سنیں، کتب ستہ میں ہر امام کہتا مثلا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن محمد ابن ابراہیم التیمی، یہ پورے جو اسناد رجال ہوتے سب کا ترجمہ آپ کو ملے گا تہذیب الکمال میں جو المزی کی. اس کا اختصار کیے ہیں ابن حجر تہذیب التہذیب میں. پھر اس کا جو 12 یا 13 جلدوں میں، پھر اس کا اختصار ایک کتاب میں انہوں نے کیا ہے، ایک مجلد میں ہے جو نام ہے تقریب التہذیب. تہذیب الکمال المزی کی، اس کا اختصار کیا ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں 13 جلدوں میں. پھر اس 13 جلدوں کو ایک
بڑے مجلد میں کیا ہے تقریب التہذیب سے، جو تقریباً بھائیو ابھی بھی یہ عمدہ ہے. سبحان اللہ، ان کی تینوں کتابیں، فتح الباری بخاری کی تشریح میں یہ عمدہ ہے، مصدر اصلی ہے، لوگ رجوع کرتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں اصابہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. ایسے ہی کتب ستہ کی رجال کے بارے میں تقریب التہذیب کا مختصراً فیصلہ کیا ہے، یہ راوی ثقہ ہے یا صدوق ہے یا ضعیف ہے یا مجہول ہے، یہ اس پر اعتماد کرتے ہیں لوگ. سمجھ رہے؟ مکمل ایک اعتماد کیا، یعنی ابن حجر نے راوی کو ثقہ کہہ دیا، اس بنا پر حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں آج کل تقریباً. حدیث کو انہوں نے راوی کو ضعیف کر دیا، حدیث کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. ایسے بھائیو چوتھی کتاب المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، ایسے ہی الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، جو 8ویں صدی کے جو علماء، مشائخ، عمراء، حکمراء، ان کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، جو یہ مرجع ہے 8ویں صدی کے میں جتنے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے مشاہیر، علماء اور حکمراء اس کے در رجوع کرتے ہیں. ایسے ہی مصطلح الحدیث میں بھی بھائیو یہ بھی سنیں، یہ بھی ایک مرجع ہے، نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، اس کا ترجمہ یا شرح خود ابن حجر نے کی ہے نزہۃ النظر میں. ایسے ہی بلوغ المرام، یہ کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. ایسے ہی لسان المیزان، ایسے ہی تغلیق التعلیق فی وصل معلقات البخاری، ایسے القول المسدد فی الذب عن المسند. پھر ایک دیوان ہے ان کا. بہرحال بھائیو اور محترم ساتھیو، ان کا انتقال ہوا 18 ذی الحجہ سن 852 ہجری. 852 ہجری بیمار ہوئے. ایک بیمار، اور یہ بیماری 1 مہینے سے زیادہ لاحق رہی. شروع میں جب بیماری ہوئی تو سبحان اللہ کسی کو بتاتے نہیں تھے. جس طرح عام حالت ہے، معمولی آدمی کو زکام ہو گیا پورا محلہ والے جان جاتے، شکوہ شکایت ظاہر کرنے لگتا ہے. تو کہا ہے بیمار ہے نہیں آئے، درسی میں نہیں آ جائے، معمولی مسئلہ ہے. ہاں بیمار تھے تب بھی درس و تدریس پورا اپنے جتنی ذمہ داری تھی پوری کر رہے تھے، یہاں تک کہ زیادہ یعنی کمزور ہو گئے اور پھر اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. سب سے بہترین جو ترجمہ اگر کوئی موسع مفصل جاننا چاہتا ہے تو السخاوی، ان کے جو شاگرد ہیں، انہوں نے الجواہر والدرر فی ترجمت الحافظ ابن حجر، یہ کتاب مطبوع ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. بہرحال آخری میں اب ہم دعا کرتے ہیں بھائی اور محترم ساتھیوں. جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کی مقدمہ میں یہ دعا انہوں نے کی ہے، وہی دعا ہم بھی دہراتے ہیں. واللہ اسأل اللہ یجعل ما علمنا علینا وبالا وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يُرْضِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، کہ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ علم اللہ تعالی نے جو عطا کیا ہے یہ ہمارے لیے وبال نہ بنائے، یعنی بوجھ نہ بنائے، اس کا برا انجام نہ بنائے، بلکہ اپنے پسندیدہ اور محبوب عمل کی توفیق سے نوازے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دینی بھائیوں، آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی فالو کریں، اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.